بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ جنات کا وجود قرآن و حدیث میں کیا ہے، اور اسی طرح جنات کے لیے کوئی پیغمبر آیا ہے یا نہیں۔ اگر جنات کی طرف کوئی پیغمبر آیا تھا تو اس کا نام کیا ہے۔ اسی طرح جنات کی مختلف اقسام اور نام اور قبائل وغیرہ سب باتیں اس ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ معزز سامعین، قرآن مجید میں جنات کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ نے جنات کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جو بنائی جن اور آدمی سو اپنی بندگی کو۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جس وقت متوجہ کر دیے ہم نے تیری طرف کتنے ایک لوگ جنوں میں سے قرآن سننے کے لیے۔ تیسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، اے جنوں اور انسانوں کی گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے تو نکل بھاگو، نہیں نکل سکتے ہو تم بدون سند کے۔ اور چوتھی جگہ ارشاد فرماتے ہیں، تو کہ مجھ کو حکم آیا کہ سن گئے کتنے لوگ جنوں کے، پھر کہنے لگے ہم نے سنا ہے ایک عجیب قرآن۔ پانچویں جگہ ارشاد ہے، اور یہ کہتے کتنے مرد آدمیوں میں کے پناہ پکڑتے تھے کتنے مردوں کے جنوں میں سے، پھر تو وہ اور زیادہ سر چڑھنے لگے۔ حدیث پاک میں جنات کا تذکرہ، حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں موجود نہیں پایا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حرا کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہم اجمعین کے پوچھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے پاس جنات کا قاصد آیا تھا، میں اس کے ساتھ چلا گیا، پھر میں نے جنات کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جنات کی اور ان کو آگ کی نشانیاں دکھلائی۔ دوسرے حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جناتوں میں سے ایک خبیث رات مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کرنے لگا تاکہ وہ میری نماز کو توڑ دے، لیکن اللہ نے مجھے اس پر قدرت دے دی، پس میں نے اس کا گلا گونٹ دیا اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس کو مسجد کی ستونوں میں سے ایک ستون سے باندھ دوں تاکہ صبح کو تم سب کو دکھا سکو۔ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد، سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی کہ یا اللہ مجھے سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ مل سکے، بس اللہ نے اس خبیث کو ذلیل کر کے لوٹا دیا۔ تیسرے حدیث میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بکری اور دیہات پسند ہے، بس جب تم اپنے بکری اور دیہات میں رہو تو نماز کے لیے اونچی آواز سے اذان دو، اس لیے کہ جو بھی تمہاری اذان سنے گا، چاہے وہ انسان ہو یا جنات یا کوئی اور چیز ہو، وہ قیامت میں گواہی دے گی۔ جنات کی وجود شرعی کی حیثیت، قرآن مجید میں جنوں کا ذکر بار بار آیا ہے، لہٰذا جنوں کے وجود کا اقرار فرض ہے اور ان کا انکار قرآن مجید کی خبروں کا انکار ہے۔ اگر ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے تو ہم کو انکار کا حق نہیں، اس لیے کہ جس چیز کو ہم دیکھ نہیں سکے تو اس سے لازم نہیں آتا کہ وہ چیز ہے ہی نہیں۔ مادی چیزوں کی ادراک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو حواس خمسہ دیے ہیں، سن کر، دیکھ کر، سونگ کر اور چکھ کر اور چو کر ہم چیزوں کا ادراک کر لیتے ہیں، لیکن جو چیزیں غیر مادی ہے اور ہماری گرفت سے باہر ہے، ان کے براہ راست ادراک سے ہم معذور ہیں، لیکن ان کا انکار بھی صحیح نہیں ہے۔ فضائی لہروں میں آوازیں موجود ہیں جن سے بعض کو ایک خاص طریقہ سے اور خاص ضابطہ کے تحت ریڈیو کی مدد سے سن بھی لیتے ہیں، لیکن اگر ریڈیو یا اس جیسا آلہ استعمال نہ کرے تو فضا میں موجود خاموش آوازوں کا ادراک نہیں کر سکتے۔ ایسی صورت میں اگر ہم فضائی آوازوں کے وجود کا انکار کر دیں تو ہمارا یہ انکار حقیقت پر مبنی نہ ہوگا۔ خالق کائنات نے تو خود ہی فرما دیا کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو، انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ شیطان اور اس کا لشکر تم کو اس طور پر دیکھتے ہیں کہ تم ان کو نہیں دیکھتے۔ منکرین جنات پر امام الحرمین کا تبصرہ۔
امام الحرمین نے اپنی کتاب شامل میں لکھا ہے کہ اکثر فلاسفہ اور جمہور قدریہ اور تمام زندیق لوگ اور ہمارے زمانے میں قادیانی بالکلیہ شیاطین اور جنات کا انکار کرتے ہیں۔ ان لوگوں پر تو تعجب نہیں کہ علم شریعت میں کچھ بھی دخل نہیں رکھتے۔ مثلا فلسفی اور نیشریت تعجب تو قدریوں پر ہے کہ نصوص قرآنیہ اور احادیث متواترہ اور مشہورہ کے ہوتے ہوئے انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام الحرمین نے کتاب و سنت سے نصوص ذکر فرمائے ہے۔ اس کے بعد امام الحرمین نے کہا ہے کہ جنات اور شیاطین کے وجود پر اجماع صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہم اجمعین ہے اور تابعین کا، اس لیے ظواہر اور احادیث سے استدلال کرنا محض ایک تکلف ہے، جبکہ تعوذ بالشیاطین منصوص بھی ہے۔ ان دلائل کے ہوتے ہوئے کسی متدین کو شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد امام الحرمین نے چند احادیث بیان فرمائی ہے اور اس کے بعد فرمایا ان دلائل کے ہوتے ہوئے جس کو آگاہی نہ ہو وہ گویا دین پر تہمت لگا رہا ہے۔ جنات کے نام: نمبر 1، عام بولا جائے تو جن مراد ہوتا ہے۔ نمبر 2، جو جنات انسانوں کے گھروں میں رہتے ہیں ان کو عامر کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، جو بچوں پر اثر کرتے ہیں ان کو روح کہتے ہیں۔ نمبر 4، ڈراؤنی صورت میں نظر آتا ہے تو اس کو شیطان کہتے ہیں۔ نمبر 5، جن اگر بیانک شکل میں آ کر ڈرائے تو اس کو خبیث یا عفریت کہتے ہیں۔ نمبر 6، اور یہ سب نام سب جنوں کے لیے بھی بولے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو نام ہمارے ہاں مشہور ہے جیسے بھوت، پریت، دیو، پری، چڑیل، ڈائن، بدروح، آسیب، چلا، یہ سب نام بھی جنات کے ہیں اور کوئی چیز نہیں۔ جنات کی ابتدا: اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنات انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور جنات کو پیدا کیا ہم نے انسان سے پہلے آگ کی لو سے۔ یہ آیت واضح طور سے بتا رہی ہے کہ جنات کو انسان سے پہلے پیدا کیا گیا۔ ابو حذیفہ اسحاق نے بسند عمرو بن عاص سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی جنان کو حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا تھا۔ ایسی ہی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جنات ساکنان زمین تھے اور فرشتے ساکنان آسمان تھے، اور ان سے زمین اور آسمان آباد تھے، اور ہر آسمان پر فرشتے تھے، اور ہر آسمان والے صلاۃ و تسبیح دعا میں مشغول رہتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر آسمان کے اوپر جو آسمان تھا اس سے نیچے والے آسمان کے مقابلے میں زیادہ صلاۃ اور تسبیح اور دعا میں مشغول رہتے تھے۔ بہرحال فرشتے ساکنان آسمان تھے اور جنات ساکنان زمین تھے۔ بعض نے کہا ہے کہ جنات نے 2000 سال تک زمین کو آباد رکھا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ 40 سال تک آباد رکھا، اور عکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شومیہ کو پیدا کیا اور وہ ابو الجن تھا۔ شومیہ اور سمیہ ابو الجن ہے یا ابلیس لعین ابو الجن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ابو البشر سارے انسانوں کے باپ کا نام آدم ہے، اسی طرح ابو الجن سارے جنوں کے باپ کا نام جان ہے۔ قتادہ کا بیان ہے کہ جان ابلیس ہی ہے، اور بعض علماء کا خیال ہے کہ جان ابو الجن اور ابلیس ابو الشیطان ہے۔ جن مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی، جس طرح بنی آدم کھاتے پیتے مرتے جیتے رہتے ہیں، یہی حال ان کا ہے، اور شیاطین مسلمان نہیں ہوتے۔ ابلیس کے مرنے سے پہلے ان کو موت نہ آئے گی۔ اس کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تو اپنی تمنا ظاہر کر، تو اس نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ ہم تو دیکھیں اور ہمیں کوئی نہ دیکھے، اور ہمارے بوڑھے بھی ہمیشہ جوان ہی رہے۔ میں عرض کرتا ہوں علماء کی یہ رائے قرآن پاک سے زیادہ قریب ہے۔ سورہ حجر میں ارشاد ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور جان کو پہلے گرم آگ سے پیدا کیا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے اور پیدا کیا جان کو آگ کی لپٹ سے۔ تیسری جگہ ارشاد فرمایا تجھے مہلت ہے مقرر مدت تک۔ مذکور آیت نمبر 1-2 میں جان کی پیدا ہونے کی کوئی کیفیت ذکر نہیں فرمائی، جبکہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلہ میں بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، بلکہ انسانی شرافت کو ظاہر فرمانے کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، فرمائے اے ابلیس تجھ کو کس چیز نے سجدہ کرنے سے منع کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ صاحب تفسیر روح المانی نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے انسان اور عرش ہی کو پیدا کیا۔
باقی تمام کائنات کو کن سے پیدا کیا، اسی کن سے جنات اور فرشتوں کو پیدا کیا۔ جنات میں ابو الجن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں توالد و تناسل ہے، مذکر و مؤنث ہے، ان سے ان کی نسل بڑھتی اور پھیلتی ہے۔ ابلیس جنات میں سے ہے، کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا۔ قرآنی آیت سے ثابت ہے کہ جنات پہلے پیدا ہوئے اور وہ زمین پر آباد تھے اور انہوں نے زمین پر فساد پر برپا کیا تھا۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ اس کو زمین میں مقرر کرنا چاہتے ہیں جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے؟ فرشتوں نے غالباً اس وجہ سے کہا تھا کہ وہ بیشتر ساکنان زمین یعنی جنات کا فساد دیکھ چکے تھے۔ غالباً وہ اسی پر قیاس کر رہے تھے کہ باشندگان ارض کی خاصیت ہی فساد فی الارض ہوتی ہے، بخلاف ساکنان آسمان کے ان میں اطاعت گزاری ہوتی ہے اور ہمیشہ استقامت کے ساتھ اطاعت گزاری میں رہتے ہیں، اس لیے آسمانوں میں خلافت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا کیا، چنانچہ وہ دیکھتے ہیں اور خود دکھائی نہیں دیتے، اور جب مر جاتے ہیں تو زمین میں غائب ہو جاتے ہیں، اور ان کا بوڑھا بھی جب مرتا ہے تو جوان ہو کر ہی مرتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس نے کہا کہ تمنا کر، تو اس نے کہا کہ مجھے جنت، یعنی اس جگہ لفظ الجیل بھی آیا ہے کہ تمنا ہے، یعنی مجھے جنت کی تمنا ہے۔ اسحاق نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا اور زمین کے آباد کرنے کا حکم فرمایا۔ وہ مدت دراز تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ ایک مدت کے بعد انہوں نے نافرمانی اور قتل و غارت شروع کی، اور ان میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا، اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اسی کتاب میں دوسری جگہ بادشاہ کی جگہ رسول لکھا ہے۔ روح المعانی اور کبیری میں یوسف علیہ السلام کو رسول لکھا ہے۔ یہ جن تھے اور جنوں کے رسول تھے، ان سے مراد یوسف بن یعقوب علیہ السلام نہیں ہے۔ اس زمین پر جنات کی آپس میں قتل و غارت اور تخریب عرصے دراز تک رہی ہوگی، لیکن ان کے خلاف جنگ اور ان کو مار کاٹ کر جزائر سمندر میں محصور کر دینا، یہ واقعہ قتل یوسف کے بعد ہی ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر عذاب اسی وقت نازل کیا جب کسی رسول کو قتل کیا گیا ہو، اس کی توہین و تکذیب کی گئی ہو۔ ان فرشتوں کو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے ملائکہ عنصرین قرار دیا ہے، اور سجدہ برائے آدم علیہ السلام کا معاملہ انہی عنصری فرشتوں کے ساتھ پیش آیا ہے۔ الخیر الکثیر صفحہ نمبر 109۔ زیر عنوان الغزانہ الثالثہ احکام المرجان کے مصنف نے اسرائیلی روایتوں سے وہ باتیں بھی نقل کر دی ہے جو صراحتاً نصوص قرآنی کے خلاف ہے۔ ایک طرف فرشتہ کہنا، دوسری طرف ان میں سے توالد و تناسل ماننا، تیسری طرف ان میں غفلت تسلیم کر لینا، ہمارے نزدیک یہ سب خرافات میں سے ہے جو نصوص قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کے فرشتوں کے ایک لشکر کو امر فرمایا۔ ان کو جناتی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، اسی لشکر میں ابلیس بھی تھا۔ اس لشکر کی تعداد 4000 تھی۔ انہوں نے تمام جنات سے زمین کو خالی کرا لیا اور وہ سب سمندر کے جزائر میں جا کر آباد ہو گئے۔ جنات کے قبائل، جنوں کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 شیطان بدروح، نمبر 2 عفریت ایک طاقتور بدروح، نمبر 3 مرید، اس سے طاقتور بدروح مراد ہے، نمبر 4 پریا نیک جن عورتیں۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے، ہم جنوں میں سے کچھ نیک ہے اور کچھ بد۔ جنوں کی جو قسم شیطان کہلاتی ہے، ابلیس کی اولاد ہے، یہ اس وقت تک زندہ رہیں گے جب تک زمین پر ایک بھی انسان ہے، اور ابلیس سمیت سب مر جائیں گے کیونکہ ان کو مہلت دی جا چکی ہے۔ شیاطین کی 5 قسمیں مشہور ہے۔ نمبر 1 قیر، یہ حادثات کا انتظام کرتا ہے۔ نمبر 2 اعور، یہ بدماشی اور عیاشی سکھلاتا ہے۔ نمبر 3 سود، یہ جھوٹ بلواتا ہے۔ نمبر 4 واسم، یہ زن و شوہر میں پوٹ ڈلواتا ہے۔ نمبر 4 ظلم بور، یہ قہوہ خانوں اور زنا کے اڈوں میں کام کرتا ہے۔ یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ شیاطین سب دوزخ میں جائیں گے۔ رہی جنات کی دوسری اقسام کے جن کے بارے میں قرآن شریف میں مذکور ہے کہ وہ مومن اور صالح ہوتے ہیں۔ ایمان اور نیکی کا تقاضا کہ ان کو انسانوں کی طرح جنت میں ہونا چاہیے، لیکن اس بارے میں اختلاف ہے۔ جنات کی طاقت، اللہ تعالیٰ نے جنات کو عجیب طاقت و قدرت سے نوازا ہے۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت جلد منتقل ہو جاتے ہیں اور منٹوں سیکنڈوں میں غائب ہو جاتے ہیں اور دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ جنات میں سے ایک عفریت نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں ملکہ سبا کے تخت کو آپ کو اپنی جگہ کھڑے ہونے سے پہلے یہاں لا کر حاضر کر دوں گا۔
قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ جنات کی صلاحیت میں سے یہ بھی ہے کہ وہ شکل و صورت بھی بدل سکتے ہیں۔ معزز سامعین، آج تک کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ قسطوں میں جنات کی اور بھی وضاحت اور تفصیل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تو اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔